بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زندگی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ملی ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک تو مختصر بہت ہے، اور دوسری بات، چاہے ہمیں 70-80 سال مل جائیں۔ اب یہ 70-80 سال کہنے کو بہت کچھ ہیں، لیکن یہ جس انداز کے اندر گزرتے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کی اور میری عمر جتنی بھی ہے، ہم گزری ہوئی زندگی کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے محض ایک خواب کی مانند، اور جیسے کہ بہت جلدی گزر گئی۔ آنے والی تو ویسے ہی انسرٹن ہے۔ اس وجہ سے ایک طرف زندگی بہت مختصر ہے اور دوسری طرف وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ زندگی کے اندر انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ جو ہے، غیر یقینی صورتحال کا جو ہونا ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں بہت ایشورڈ نہیں ہیں، کسی چیز کے بارے میں، اور تو اور اپنی زندگی کے بارے میں ہم بہت شور نہیں ہیں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم توقع رکھ سکتے ہیں، بٹ ایز فار دا ایشورنس از کنسرن، وہ شاید ہمیں ایشورنس نہیں ہے۔ کوئی چیز گارنٹیڈ نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز گارنٹیڈ ہے، اور اس ایک چیز کا نام ہے موت۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں خدشات کی صورت میں یا توقعات کی صورت میں، خدشات کی صورت میں یعنی جو جن چیزوں کو ہم نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا امکان ہے، اور جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، یہ ہمارے خدشات بھی بہت ہوتے ہیں، پہلے ہمارے بارے میں اور ہمارے والدین کے ذہن میں، اور ان کے اپنے لیے بھی ان کے ذہن میں، اور پھر ہمارے اپنے ذہن میں۔ جب تک ہم نوعمر ہوتے ہیں تو ہم اپنے خدشات، وہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، لیکن جوں جوں ہماری عمر گزرتی ہے تو یہ جو خدشات کا جو ہے چکر، خدشات کا جو معاملہ ہے، خدشات بڑھتے بھی جاتے ہیں اور گہرے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، تعداد میں بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور انٹینسٹی کے اندر بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے خدشات ہیں اور جتنی بھی ہماری توقعات ہیں، جتنی بھی ہماری امیدیں ہیں، انسان اپنی خواہشات اور اپنے توقعات کے اندر جی رہا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کو توقع تو ہی اس کو مل جائیں، تو کچھ چیزیں اسے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی ایسا خدشہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا فیئر نہیں ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان 100% ہو، اور کوئی بھی ایسی امید نہیں ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان 100% ہو۔ لیکن ایک فیئر ایسا ہے، اور وہ ایک فیئر کون سا ہے؟ وہ ہے ہماری ڈیتھ کا۔ اور اس سے بچ نکلنے کا اتنا بھی امکان نہیں ہے کہ جتنے پورے ریگستان میں ایک ریت کے ذرے کا اتنا بھی امکان نہیں ہے۔ لیکن انسان ہر ایک فیئر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تیاری۔ یہ واحد ایسا فیئر ہے کہ جس کے بارے میں انسان اپنے آپ کو اتنا بے بس سمجھتا ہے، اتنا بے بس سمجھتا ہے کہ ایک انسان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن اگرچہ موت سے بہت ڈرتا ہے، موت سے بہت بھاگتا ہے، بہت ڈرتا ہے، بہت بھاگتا ہے، لیکن جتنا بھی بھاگ جائے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اٹ ڈز آلسو ہیپن، کہ ایک فیملی پشاور کے اندر رہتی تھی، اور ان دنوں پشاور کے اندر دھماکے بہت ہو رہے تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں پنڈی میں آ گئے، کہ جی اب یہ جو ہے وہ ذرا سیف جگہ پہ ہے، وہاں پہ پنڈی اس وقت اتنے وہ نہیں تھے دھماکے ان دنوں، اور پشاور میں بہت تھے۔ اب وہ پنڈی میں آ گئے۔ پنڈی میں کیا ہوا کہ وہ اپنی ایک میران کار کے اندر جا رہے تھے، تو ایک ڈمپر ٹرک ان کے اوپر گر گیا۔ امیجن، ایک ڈمپر ٹرک ان کے اوپر گر گیا، اور یہ ٹیلی ویژن کی خبر ہے، اور اس میں سارے
ماں سوا ایک پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بچہ چھوٹی عمر کا ایک بچہ بچ گیا، باقی سارے کچھ لے گئے۔ اور اسی طرح ایک سٹوری جو ہے وہ بی بی سی سے سنی، اور وہ بی بی سی ورڈ سے، وہ کیا سٹوری تھی کہ ایک کچھ وقت کے لیے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہونا شروع ہو گئے اور کچھ اس طرح کی انریسٹ ہو گئی۔ تو وہاں سے ایک لڑکی شی شفٹڈ ٹو لنڈن اور وہاں پہ آ کے ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ شی ڈائٹ، شی واز اے جیو، شی واز اسرائیلی۔ تو بات یہ ہے کہ موت، شاید ان کی موت پشاور والے ہوں، وہ اسرائیل کی لڑکی ہو، دیگر ایسے بے شمار کیسز ہیں۔ بعض کیسز تو ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں اور دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ ان کا بارے میں پتہ نہیں لگتا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ اچانک موت ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور موت سے بچنے کی تیاری تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچ نہیں پاتے۔ موت اور کرنی بھی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں ایک انسان کو غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر اپنی زندگی کو بہرحال جو ہے وہ رسک کے اندر ڈالنا چاہیے، میں قطعاً اس بات کی وکالت نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی زندگی، ہمیں اپنے موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور موت بعد از موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عقل مند وہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید کہ عقل مند وہ ہے کہ جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر لے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شہرت اکٹھی کر لے، لیکن یہ ساری چیزیں عام کانہ ہیں، اور اس لیے کہ یہ شہرت بھی بیکار، دولت بھی بیکار۔ دولت جو رزق اللہ ہمیں دیتا ہے ہمیں لینا چاہیے، اگر ہمیں اللہ معاشرے میں عزت دیتا ہے لینا چاہیے، لیکن موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے۔